ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ہے۔ بہت اہم مضمون، بہت اہم بات اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہم سب سے فرمائی ہے۔ سب سے پہلے مخاطب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو فرمایا کہ آپ کے اوپر بھی ہم نے وحی نازل کی اور بتایا کہ آپ ملت ابراہیمی میں سے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان کا فیصلہ خود فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ آگے نصیحت فرمائی، ادعو الی سبیل ربک، بلائیے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کیجیے، وجادلہم، اور اگر بحث کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کیجیے، باللتی ہی احسن، لیکن وہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا پروردگار جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلی، کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ نہیں، تیرا رب جانتا نہیں، تیرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے ان لوگوں کو۔ اعلم اس میں تفصیل ہے، معنی زیادہ جاننے کی۔ تو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، تیرا پروردگار زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے ان کو جو کہ ہدایت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 125 کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ آپ جب نصیحت کیجئے تو حکمت کے ساتھ نصیحت کریں، اور اس نصیحت کے ساتھ اچھی نصیحت ہو، یعنی نیک نصیحت ہو۔ اس سے مراد ہے نرم بات ہو، نرم طریقے سے بات کی جائے، اور اگر مقابلہ بھی کرنا پڑے تو وہ بھی نرم انداز میں کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت ہے، جن کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں چھڑکا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ غصہ نہیں فرمایا، کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے جہاد کے، کبھی کسی کے اوپر چیخے چلائے نہیں ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کبھی چیخے چلائے نہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری، یہ بڑے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، یہ قوم ہوتے نا، یہ لوگ تو سلجھے ہوئے سمجھدار، ایسے ہی یہ تھے بہت پڑھے لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پہ فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا، ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون، کہ جو خود تو سیکھے ہوئے ہیں لیکن کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے، یہ برے لوگ ہیں۔ ما بال اقوام، یعنی کیا بنے گا ان لوگوں کا، یعنی سخت جملے بھی استعمال کیے اور اس میں نرمی کا پہلو بھی۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری سمجھنے لگے کہ جی ہاں شاید ہمارے بارے میں ہم، لیکن تصریح چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تنہائی میں گئے، یا رسول اللہ یہ ہماری قوم کی برائی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون، کہ ان قوموں کا کیا بنے گا، یعنی پھر بھی ان کا نام نہیں لیا۔ ادعو، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ بالکل واضح ہے، یعنی لوگوں کو شریعت کا طریقہ سکھائیں، لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں۔ اس کے اندر شرط ہے بالحکمہ، حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کہتے ہیں دین کی سمجھ کو۔ جب تک دین کی سمجھ نہ ہو تو بڑوں کے طریقے پہ چلے، جب تک دین کی وہ سمجھ نہ ہو جس سمجھ کو بڑے مؤثر سمجھتے ہیں، یعنی بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو نصیحت کرنی چاہیے، جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک بڑوں کا دامن نہ چھوڑے اور انہی کے طریقے پہ چلے، کہیں اپنا طریقہ نہ استعمال کرے۔ اگر کہیں اپنا طریقہ استعمال کیا تو بہت بڑی ایسی غلطی کر دے گا کہ جس سے کفر بھی اس کی طرف منسوب ہو جائے گا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لفظ بالحکمہ، یہ حکمت شرط ہے کہ دین کی بات اگر سنانی ہے تو اس میں حکمت ہونی چاہیے۔ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کس حکمت سے کر رہے ہیں؟ بس میرے منہ میں آئی تو کر دی،
میری سوچ میں آئی تو کر دی، میں نے یہ دیکھا تو کر دی، نہیں ایسا نہ ہو، حالات حاضرہ ایسے چل رہے ہیں اس لیے کر دی، نہیں. جو بھی دین کا کوئی بھی منصب ہے اس کے لیے بہت اہم ضرورت ہے انسان کے اندر حکمت ہو. کسی مقام پر ایک صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دین کے یک من علم در 10 من عقل باید، کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے پہلے اگر تبلیغ کرنی ہے تو صرف بڑوں کے سلیقے پہ، جیسے مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ، ہمارے جلیل القدر اکابرین میں سے ہیں. فرماتے تھے میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ ہماری جماعت میں صرف عامی لوگ ہیں، علماء نہیں ہیں. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اخلاص کی بدولت علماء بھی ساتھ چلیں گے جو کہ عوام الناس کو کوئی غلط بات نہیں کرنے دیں گے. چنانچہ یہ سب سے بڑا غم تھا کہ اس کے اندر عوام الناس کم ہیں، عوام الناس زیادہ ہیں، علماء کم ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے کہ وہ اپنے اکابر کے طریق سے ہٹ جائیں. پھر ایک نصاب مرتب کروایا جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی نصاب مقرر کروایا، فضائل اعمال مقرر کروائی، منتخب احادیث مقرر کروائیں، 6 اعمال مقرر کروائے کہ جو عامی آدمی ہے وہ اس کے دائرے سے نہ نکلے، اس کے دائرے کے اندر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی طرف سے معاشرے کی اصلاح کرنا شروع کر دے. تو بالحکمہ کے اندر سب سے یہ شرط ہے، سب سے اہم. بطور مثال کوئی پڑا ہوا ہے، اگر اس کو کوئی حکمت نصیب نہیں ہے، یعنی اس کو ابھی تک فہم نصیب نہیں ہے، تب بھی اس کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے خود بخود، یعنی خود بذات ہو کر تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، کسی کے تابع ہو کر کرے. چنانچہ ہمارے تمام اکابرین، کوئی ایک اکابرین میں ایسا نہیں ہے جس نے مستقل بذات ہو کے کام کیا ہو، ہمیشہ تابع ہو کے کام کرتے ہیں، ہمیشہ تابع ہو کے ان اصولوں کے پابند ہو کے کرتے ہیں. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے کام لے. حکمت کیا ہے؟ سمجھ، یعنی میری بات سے دین کا نقصان تو نہیں ہوگا، میری بات سے کوئی دین سے متنفر تو نہیں ہوگا. کہیں کوئی حدیث سنائی، کہیں کوئی قرآن سنایا، اگر اس کی سب سے پہلی شرط ہے کہ اس میں علم کامل ہونا چاہیے. نمبر 2 اس کے اثرات کا پتہ ہونا چاہیے. نمبر تین اس کے اثر کو ظاہر کرنے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی رحمت کو اتنا بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کرو جی گناہ کرو جی پیٹ بھر کے گناہ کرو. اس طریقے سے اللہ کی رحمت تو بہت کثرت سے بیان کرنی چاہیے، لیکن اس طریقے سے بیان کریں کہ کوئی دوسرا گناہ پر جری ہو گیا، کوئی دوسرا گناہ کے اوپر طاقتور ہو گیا کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں، تو کوئی ایسی دعوت دے دی تو اس سے نقصان ہوگا. اللہ رب العزت نے شرط لگائی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے کام لے. چنانچہ اس حکمت کے آگے تشریح بھی فرمائی، والموعظۃ الحسنہ، کہ وہ حکمت کیا ہے؟ نرم بات کی جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، یہ دونوں حضرت موسیٰ کی سربراہی میں فرعون کے دربار میں جا رہے تھے. اس سے پہلے سمجھ لیں کہ ایک مولوی صاحب نے کسی صاحب کو سخت سست کہا اور برا کہا، دیہاتی نے بہت زبردست نصیحت کی. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ اس میں اتنی اہم بات ہے. فرمایا کہ اس سے جب سخت سست کہا تو کہا مولوی صاحب آپ نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نیک ہیں اور نہ میں فرعون سے زیادہ بد ہوں. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ نے حکم فرمایا فقولا لہو قولا لینا، کہ تم لوگ اس سے نرم بات کرنا. جب تم دونوں جاؤ تو نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، وہ کتنا بڑا ہے. آج کون ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ آج لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے کھا لیں گے، لوگ زیادہ سے زیادہ بمباری کروا کے، خدائی کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کرتا. آج خدائی کا دعویٰ کسی میں ہمت ہی نہیں کہ خدائی کا دعویٰ کرے، نہ کسی میں اتنی قوت اور عقل ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے. لیکن وہ فرعون خدائی کا دعویٰ، انا ربکم العظیم، میں خدا ہوں، یہ دعویٰ آج تک کسی نے کیا نہیں. آج تک نمرود کا بھی یہ دعویٰ نہیں تھا، حامان اور شداد کا بھی یہ دعویٰ نہیں تھا. دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے فرعون.
یعنی اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. اور تو کہتے ہیں نمرود کہتے تھے میں خدا کا پرستار ہوں، یعنی خدا کا پرستار ایک سورج ہے اور سورج کا نمائندہ میں ہوں، یعنی تیسرے درجے کا نمائندہ میں ہوں، میں خدا تک تمہاری باتیں پہنچاتا ہوں. ایسے ہی شداد بھی اندر سے کچھ ایسے ڈاماڈول تھا، موت کے وقت چند ایسی کلمات اس نے کہہ دیے تھے. اس طریقے سے اور بھی بہت سے لوگ، لیکن خدائی کا دعویٰ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اب اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس نے، آپ دیکھیں ہمارے یہاں 4 دن بجلی بند ہو جائے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. حکومت کتنی مضبوط ہے، کتنی ذرا بھی مضبوطی نہیں. چلے پاکستان میں نظیر، دوسرے ملکوں میں دیکھیں پروٹیسٹ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں. فرعون نے لاکھوں بچے قتل کروا دیے، کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکا. اتنی مضبوط حکومت ہے، یعنی اس کا جابرانہ تسلط اتنا خطرناک ہے. اللہ کہتے ہیں فقولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنا. چنانچہ نرم بات کس کے ذریعے تشریف فرمائی. یہاں پر ایک بات تھوڑی سی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ حضرات نے کئی ایک علماء کے بیان میں سنا ہو شدید تنقید اور سختی وہ کیا ہوتا ہے. اس کے لیے سمجھ، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جس مقام پر سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے. چند ایک مقامات ایسے ہوتے ہیں، بطور مثال نیچے بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے. اب آپ دعوت میں گئے، وہاں سب جگہ ٹیبل لگی ہے، اب آپ نیچے بیٹھ کے کھائیں گے؟ نہیں. اب آپ کو اوپر بیٹھ کے کھانا چاہیے. نیچے بیٹھ کے کھانے سے سنت کی توہین ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اور بھی چند چیزیں ہیں کہ جس میں سنت کو ترک کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایران گئے. آپ حضرت مشہور واقعہ سنا ہوگا، جب وہاں پر نوالا نیچے گرا تو وہاں ایک آدمی کی پگڑی 2.5 لاکھ درہم کی ہے. تو اتنی مہنگی پگڑی ہے تو کپڑے کتنے مہنگے ہوں گے. کسریٰ کے دربار کی شان یہ ہوتی تھی. تو ایک نوالا گر گیا تو صاحب نیچے سے اٹھا کے کھانے لگے. کیوں کھا رہے؟ نہ کھائیں، لوگ کیا سمجھیں گے محمد کے ساتھی بھوکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت حذیفہ نے ڈانٹ لگائی، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں. تو اب یہاں پر کسی طالب علم نے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سوال کیا کہ اس مقام پر سنت ترک کر سکتے تھے، لیکن حضرت حذیفہ نے ترک کیوں نہیں کی؟ حالانکہ یہاں پر کچھ ایسا معاملہ تھا کہ، تو فرمایا کہ یہاں سمجھ لیں، جو ایک اصول فرمایا، جو اصول یہاں بالکل واضح ہے. اللہ رب العزت بعض مرتبے مشائخ بزرگان دین جو دین میں لگے ہوتے ہیں ان کے دل پہ القاء فرما دیتے ہیں کہ اس موقع پر یہاں سختی کرنا ضروری ہے. وہ حکمت کے بالکل موافق ہے. چنانچہ یہاں سختی کرنا حکمت کے بالکل موافق ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ کے اندر، اشراف مشائخ یعنی بڑے مشائخ کے اندر ایک نام آتا ہے سید عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب ان سے بیعت تھے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ان سے بیعت تھے. یعنی بڑے بڑے اکابرین کے مشائخ میں سے ہیں. ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 40 برس تک خانقاہ کے دروازے پر بٹھایا. حالانکہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، یعنی ڈپٹی کلیکٹر سمجھ لیں جسے پورے کراچی کا ذمہ دار ایک بندہ ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. وہ تھے پورے صوبے کے ڈپٹی، صرف شہر کے نہیں، صوبے کے ڈپٹی کلیکٹر تھے. باہر سے پرچی لکھ کے بھیجی کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. وہ دروازہ بند کیا تھا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری. باہر تو میری حکومت ہے، اندر آپ کی حکومت ہے. 40 دن تک رات دن خانقاہ کے دروازے پر ایسی سختی کی گئی. حکمت یہ تھی کہ وہاں سختی کی جائے، چنانچہ انہوں نے سختی کی. آپ سنتے ہوں گے کہیں علماء مشائخ اکابرین کہتے ہیں، اور بدبختو یہ کیا کر دیا تم نے، اللہ سے معافی مانگو تم لوگوں نے. یعنی اس طرح کے بیانات میں نے بھی سنے ہیں اکابرین کے. لیکن وہ اس وقت عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ ضعف کی عمر میں جا چکے ہوتے ہیں. میں نے خود اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو کئی بار دیکھا کہ اتنی سختی فرمائی لیکن سامنے والے کے دل کی کایا پلٹ گئی. تو اس وقت ان کے دل پہ اللہ القاء فرما دیتے ہیں کہ ابھی سختی کرنا ضروری ہے. اللہ القاء فرما دیتے ہیں کہ اس وقت سخت زبان استعمال کرنا ضروری ہے. اس مسئلے میں سخت زبان استعمال کرو گے تو لازم ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جہاں سختی سے نصیحت کی جاتی ہے
اس کے پیچھے یہ اسرار ہوتا ہے. لیکن آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو ایک دوسرے کے خلاف زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی گدھا ہے، یہ بھی بے وقوف ہے، اتنی روڈ لینگویج استعمال کی جاتی ہے، اتنی رف زبان استعمال کی جاتی ہے دوسروں کے بارے میں کہ مسلمان ہیں تو بس ہم ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اور حکمرانوں کو گالیاں اور ایسے وجادلہم، اگر آپ نے نصیحت کرنی ہے مقابلے میں آگے، تو جب مقابلے میں آ کے نصیحت کرنی یعنی مناظرہ کرنا ہے تو باللتی ہی احسن، وہ بھی اچھے انداز میں کرو. نہ یہ کہ ہمارے ہاں کبھی اس کے کارٹون بن رہے ہیں، کبھی اس کے کارٹون بن رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ نصیحت ہو رہی ہے تاکہ دوسرا. تو یہ نصیحت کا اگر اچھے انداز میں کی جائے تو لازماً مؤثر ہوتی ہے، ہو کے رہتی ہے نصیحت. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے کبھی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، کہ جی نماز پڑھنے کے لیے نہ وضو کرنا پڑتا ہے، مجھے وضو سے بڑی مشقت ہوتی ہے تو میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو میں ایسا کروں بغیر وضو کے نماز پڑھ لوں. کبھی نماز اتنی لمبی ہوتی ہے اس کا کیا کروں؟ کہا ٹھیک ہے تم صرف فرض پڑھ لیا کرو، بغیر وضو کے پڑھ لو اور صرف فرض پڑھ لو. کہا چلو ٹھیک ہے. کہا میں روز نہیں پڑھوں گا، 5 نہیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے ایک پڑھ لو، ایک پڑھ لو تاکہ وہ مسجد کی طرف آئے تو صحیح، مسلمانوں کے مجمع کو دیکھے تو صحیح، انہیں کسی طریقے سے اس کو لے آئے. اچھے طریقے سے نصیحت کی. جب نصیحت کی تو اگلے دن ظہر کا وقت ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اتنا گندا انسان ہوں، پہلی بار مسجد جانے لگا ہوں، چلو وضو کر لیتا ہوں اور چلو نہا لیتا ہوں. نہائے، کپڑے بدلی کیے، مسجد میں آئے، فرض پڑے اور چلے گئے. جب رات کو سوئے ہیں تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا میاں اللہ کا فرض تو پڑھ لیا، میری سنت کہاں چلی؟ لگے کہ وہ اس کی نصیحت کا اثر. تو صرف ایسا نہیں، ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نوانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ان کی تبلیغ کے اندر ایک ساتھی کہنے لگے میں شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو ہم نے تبلیغ میں جانا ہے تو آپ مجھے شراب لے جانے کی اجازت دیں گے؟ ٹھیک ہے چلو جی. 3 دن کے لیے نکلے اور ہر دن کی 3 بوتل کر میں 9 بوتلیں اپنے ساتھ لے کر گیا. شراب کے عادی تھے، چھوڑ نہیں سکتے. کہنے لگے کہ چلو میں گیا، اپنے شراب کی بوتلیں چھپائیں اور مسجد کے ساتھ جہاں رہتے تھے وہاں کمرے میں رکھ دی شراب کی بوتلیں بھی اور کھانے پینے کا سامان کے اندر. لگے کہ اب سب کے درمیان تو پی نہیں سکتے، سارے اللہ اللہ کر رہے ہیں. لگے کہ میں نے کہا اب ایسا کروں گا رات کو پیوں گا. چنانچہ رات کو لیٹے تو آنکھ لگی، انتہائی بے چینی ہوئی. جو شراب کا عادی ہو تو اس کو اس کے بغیر بے چینی ہوتی. رات 2 بجے آنکھ کھلی. میں گیا، میں نے واش روم گیا اور وہ تھیلا کھولا، اس میں سے بوتل نکالی اور اس میں جو کچھ کرتے ہیں پتہ نہیں واش روم میں جانا ضروری تھا، وہ میں گیا اور پھر میں لے کے اس کو چھت پہ چڑھا، جو مسجد کے صحن کا چھت تھا اس پہ چڑھا تو میں دیکھا کہ اوپر کسی کا رونے کی آواز آ رہی ہے. میں بڑا پریشان، یہ رات کے وقت 2 بج رہے ہیں اور اندھیرے میں یہ چھت پہ رو کون رہا ہے. میں گیا تو میں نے دیکھا کہ امیر صاحب سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایک شرابی کو لے کر آیا ہوں، آپ اس کو سچا مسلمان بنا دے. اللہ ہماری اندر کمی ہے، آپ کے بدلنے میں کمی ہے. حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعا ایک لازمی شرط ہے کہ آدمی جس کو نصیحت کرتا ہے اس کے لیے دعا بھی کرے، جس کو سمجھاتا ہے اس کے لیے کثرت سے دعا ہو. خاص طور پہ اپنی اولاد، غیر تو غیر ہوتے ہیں نا، اپنی اولاد کے ساتھ عام طور پہ لوگ سختی برت جاتے ہیں. نصیحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ کے نبی کو فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا منك، اے نبی اگر آپ سخت ہوتے نا تو یہ صحابہ آپ کے پاس نہ رہتے، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. وہ جان دینے والے صحابہ یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. تو یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے جو اللہ نے کہ کسی کو نصیحت کرنی باللتی ہی احسن، مقابلے کی نصیحت کرنی ہے تو وہ بھی اچھے انداز میں ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا ہمارے ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں، ہمارے ملک کے یہ تقابلی حالات کیا ہیں، سوشل میڈیا کے حالات کیا ہیں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ انتہائی برے ہیں. اگر ہم صرف اس چیز کو لے لیں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو یہ بہت بہترین ایک نصیحت ہے. ہمارے ہاں اس کو کافر بنا دیا، اس کو گستاخ بنا دیا. یہ محض ان چیزوں کے
نہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. ان ربک هو اعلم. باقی تم اس کی فکر نہ کرو. ہم ایک بات سمجھیں، بات تھوڑی میری طویل ہو رہی ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم جن پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ہم جن کو دنیا میں کافر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں دوڑیں لگا رہے ہوں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فتووں کے اندر کہ فلاں شخص کافر ہے، لیکن یہ نہیں لکھا جاتا کہ جہنمی ہے. اس لیے کافر ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کافر ہے. ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، اس طرح کافر ہے. باقی ہے یا نہیں وہ اللہ کو پتا، وہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ کافر ہے. ہمارے نزدیک یہ واجب القتل ہے، ہمارے نزدیک یہ کوڑے کھانے کے قابل ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ کس قابل ہے ہمیں نہیں پتا. اس لیے آخرت کے بارے میں کسی فتوے میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ فلانا جہنمی ہے. جہنمی صرف وہ ہے جس کو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ جہنم میں کہ نارا جہنم خالدین فیہا ابدا، یہ آگ میں رہیں گے. تو اللہ جانتے ہیں کس کو آگ میں رکھنا ہے. دنیاوی اعتبار سے کوئی کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتا. یہاں پر سب کو گستاخ اور قاتل اور گستاخ اور جہنمی اور اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہارا کام صرف ظاہر کو سیٹ کرنا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ سب سے تم سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت والا ہے. تمہارا کام اپنے لحاظ سے نصیحت کرنا ہے. لہذا ہمیشہ انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. جو بھی انسان عام طور پہ ایسے کسی بھی کام میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. تاکہ چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنی اماں سے ضد کرتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں جی مجھے سوچ میں انگلی ڈالنی ہے اور ماں اس کو ڈالنے نہیں دیتی تو وہ روتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اس لیے وہ ضد کرتا ہے. ایسے ہی ہر ناصح اور ہر مبلغ اپنے آپ کو صحیح تو سمجھے، لیکن اس لحاظ سے صحیح سمجھے کہ جتنا مجھے پتا ہے بس اس لحاظ سے ٹھیک ہے. باقی دوسرا کیا کرتا ہے، کس طریقے سے کرتا ہے، ان ربک هو اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لہذا مجھے اپنے لحاظ سے نصیحت کرنی ہے. پھر اس میں خلاصتاً ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک بات سمجھ لیں. دو مثالیں دی ہیں ہمارے اکابرین نے. پہلی مثال، اگر شہزادہ غلطی کرے تو اور بادشاہ کہے کہ اس کی پٹائی لگاؤ، تو جلاد کیسے پٹائی لگائے گا؟ ایک نظر اس کی بادشاہ پر ہوگی اور ایک نظر اس کی شہزادے پر ہوگی. زیادہ زور سے لگی تو بادشاہ مجھے لٹا دے گا. تو ایسے ہی الخلق عیال اللہ فاحب اللہ من احب الی عیالہ. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو اللہ کے محبوب کا احترام کرے، اس سے محبت کرے. لہذا جب بھی نصیحت کرے تو سمجھے یہ شہزادہ ہے اور میں ایک بھنگی ہوں، مجھے اللہ نے متعین کیا کہ ان کو سنا دو، ان کو سمجھا دو. لہذا دوسری بات یہ سمجھے اسی پر مرتب کرتے ہوئے کہ اگر شہزادے کے منہ پہ سیاہی لگی ہوئی ہے تو ہم سیاہی کو برا سمجھیں گے یا بادشاہ کو برا سمجھیں گے؟ ہم سیاہی کو برا سمجھیں گے کہ سیاہی نے اس کے منہ کو کالا کیا، ورنہ شہزادہ تو اندر سے خوبصورت ہے. لہذا کسی شخص پہ برائی ہے، کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے، لہذا اس کو نصیحت بھی اس لحاظ سے کی جائے گی کہ اس کی یہ سیاہی اتر جائے. اس شخص کو اگر حقیر سمجھ کے نصیحت کی تو یہ حکمت کے خلاف ہے، موعظہ حسنہ کے خلاف ہے، اور یہ وہ ان ربک عالم بمن ضل عن سبیل، یہ اس کے بھی خلاف ہے. لہذا سامنے والے کو جس کو نصیحت کر رہے ہیں ان کو اپنے سے افضل سمجھنا ضروری ہے. اگر ان کو اپنے سے گھٹیا سمجھا تو ساری نصیحت خراب ہو جائے گی. چنانچہ سید محمود رسول گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ اس وقت کے اہل رسومات نے بہت اعتراضات کیے کہ یہ شخص ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور پوری کتاب درج کی. اور وہی حضرت محمود رسول گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے میں پہنچ گئے اور حضرت محمود رسول گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر شروع ہوئی تھی اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مزید ہونی تھی. انہوں نے اسی وقت کہا وآخر دعوانا الحمدللہ. کہا حضرت یہ کیا، آج تو وہ معترضین آئے تھے، آپ اپنی تقریر میں جوابات دیتے، سارا مسئلہ فتنہ اتنا بڑا ہوا ہے، وہ سارا فساد مچا ہوا ہے، پوسٹر لگ رہے ہیں آپ کے خلاف، حضرت وہ سب ختم ہو جاتا. پر میرے دل میں بھی آیا تھا، لیکن میں تقریر کر رہا تھا اللہ کے حکم سے، اپنی صفائی کے لیے تقریر نہیں کر رہا تھا. لہٰذا اپنی صفائیوں کے لیے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسرے کو حقیر ثابت کرنے کے لیے اللہ کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خالص اصلاح نفس کے لیے صرف اللہ کو حاضر ناظر جن کے دین کی بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے